Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سابقہ انگوٹھی والے لیکچر میں کہ نگینہ انگشت کس طرح پہننی چاہیے وہ ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان مومنین کی نشانیاں کتنی ہیں اور انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننی ہے اور کس انگلی میں پہننی ہے، یہ تمام تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ پتھر جو ہیں وہ کون سے پہننے چاہیے۔ اب آج ہم عقیق کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ عقیق کون سا پتھر ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے کتنے فضائل ہیں۔ وضو اور غسل کے بغیر آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بھی پتھر ہو وضو اور غسل کے بغیر آپ پہن سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی لکھائی نہ ہو، یعنی کوئی اس کے اوپر آیت، کوئی اسماء مبارکہ، اللہ کے اہل بیت کے انبیاء کے نام نہ لکھے ہوں تو آپ اس کو بغیر وضو اور غسل کے پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد سونے میں نہیں پہن سکتا، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا نہ پہنے۔ سونے کے اندر چاہے اس نے کوئی بھی قیمتی پتھر، مبارک پتھر پہنا ہوا ہے، اس کی تاثیر نہیں ہوگی، اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور سونا جو پہنا ہوا ہے وہ اس پر حرام ہے اور اس کا گناہ اس پر لگتا رہے گا اور وہ گناہ میں مرتکب رہے گا۔ چاندی میں پہننا مستحب ہے، تاکید ہے چاندی میں پہنا جائے، کوئی بھی پتھر پہنے، لوہے میں نہیں پہننا چاہیے، ممانعت ہے۔ اسی طرح دیگر دھاتوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ چاندی میں پہنا جائے، اور خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ چاہے سونے میں پہنے یا چاندی میں پہنے، دیگر دھاتیں نہ استعمال کرے، سونا اور چاندی اس کے لیے دونوں جائز ہیں۔ مرد کے لیے چاندی جو ہے وہ مستحب ہے، سونا اس پر حرام ہے۔ سونے میں وہ نہ سونا کے اندر انگوٹھی پہن سکتا ہے، نہ لاکٹ پہن سکتا ہے، نہ کوئی بھی چیز وہ سونے کی پہن سکتا ہے۔ مرد کے اوپر حرام ہے سونا پہننا، ریشمی لباس پہننا، یہ بھی ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ خاتون ایام خاص میں بغیر لکھا ہوا پہن سکتی ہے، یہ ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ ایام خاص ہیں، پیریڈز کے دن ہیں یا نفاس کے دن چل رہے ہیں تو وہ اس میں پہن سکتی ہے، لکھا ہوا نہ ہو، کیونکہ بغیر طہارت کے لکھے ہوئے کو، آیت کو، اسماء مبارکہ کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لکھا ہوا نہیں ہے، عقیق ہے، یاقوت ہے، فیروزہ ہے، کوئی بھی پتھر ہے، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہننے کے لیے عقیق کی متعدد اقسام ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ سرخ عقیق کی ہے۔ عقیق کی تقریباً 40 اقسام ذکر کی گئی۔ آگے ہم انشاءاللہ عقیق کی اقسام اور کچھ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ڈسکس کرتے ہیں، یہ مسائل ضروری ہیں، پہلے ان کو ڈسکس کر لیں، آگے روایات بتاتے ہیں۔ فقط پہننے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ پہننے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دودھ میں ڈالا جائے، رکھا جائے، آٹے میں، چینی میں، نمک میں، یہ سب باتیں ہیں۔ پہنے جو بھی پتھر ہو اس کو پہنے، دعا مانگیں، مثلا کہ آپ کوئی بھی ورد کر سکتے ہیں، آیت الکرسی، باقی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور پہنتے وقت یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ جو پتھر ہیں، مبارک پتھر ہیں، ان کی تاثیر ہمارے اوپر جو ہے وہ متاثر ہوں، ہم اچھی تاثیر ہمارے اوپر فرما اور ہمیں برائیوں سے بچا، جو بھی یعنی کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مسنون دعا بھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کہ آپ نے دعا پتھر پہنتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور باقی ہر دفعہ پہنتے اتارتے ہوئے وہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلی بار جب آپ پہن رہے ہوں تو وہ دعا پڑھیں، اور وہ واجب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے باقی کہ یا یہ کر لیں وہ کر لیں، دعا مانگیں اور اس پتھر کو آپ پہن لیں، باقی کس انگلی میں پہننا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں۔ اصلی نقلی کی پہچان کے طریقے، وزن میں بھی اور چمک میں بھی اصلی اور نقلی کو کیسے پہچانیں، یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ پتھروں کو کیسے پہچان سکتے ہیں ہم، اصل ہے یا نقل ہے۔ پلاسٹک ہے تو آپ ایزیلی پہچان سکتے ہیں، اس کو آگ لگائیں جل جائے، پلاسٹک ہے۔ آگے آتے ہیں شیشہ اور پتھر میں۔ شیشہ اور پتھر کے وزن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ شیشے کو اٹھائیں ہلکا محسوس ہوگا، پتھر اٹھائیں تو وزنی محسوس ہوگا، تو اس طرح بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ شیشے کی رگڑ جو ہے وہ اور چمک جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ شیشے کو رگڑیں تو وہ دھبا پڑ جاتا ہے جو صاف بھی نہیں ہوتا۔ پتھر کو آپ رگڑیں، بہت زیادہ نہ رگڑیں، یعنی ہلکا سا اس کو رگڑیں، صاف کریں گے صاف ہو جائے گا۔ تو پتھر کی اور شیشے کی رگڑ میں، چمک میں، وزن میں فرق ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا بھی شیشے کو جانتے ہیں وہ آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ شیشہ ہے یا پتھر ہے۔
आगे पत्थर जो है उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और उसके अंदर जो है हकीकी पत्थर और जेली पत्थर इसमें भी फ़र्क है, लेकिन वो फ़कत अहले इल्म जानते हैं। इसलिए हम मोमिनीन को कहते हैं कि अगर आप पत्थर लें तो आप किसी जानने वाले से, किसी बाएतमाद शख्सियत से लें। इसी तरह और भी कुछ तरीके ज़िक्र किए जाते हैं, वो टोटके हैं, कोई ख़ास तरीका पत्थर को जानने का वो फ़कत अहले इल्म ही जान सकते हैं, बाकी सब टोटके हैं, कुछ दुरुस्त हैं कुछ दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है आप बाएतमाद शख्सियत से लें, बाएतमाद इदारे से लें, ऐसे आम सटाल से, आम बंदे से ना लें, ताकि आप असली पत्थर लें और उसकी तासीर से फैज़याब हो सके। कुछ रिवायात ज़िक्र करेंगे हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अकीक के बारे में क्या कहा, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा ख़ास है अकीक के बारे में। कुछ ये मसाइल थे जो ज़िक्र करने थे। अकीक सरदार पत्थर है। अकीक के बारे में दर्जनों सैकड़ों रिवायात, हत्ता कि किताबें लिखी गई हैं अकीक के बारे में। इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं अकीक के इंसान जब सुने तो कहता है कि अकीक पहनना ज़रूरी है और कभी वो शायद अकीक उतारे ही ना। अकीक की तकरीबन 40 अक़साम हैं। सब्ज़ अकीक, सफ़ेद अकीक, सुर्ख अकीक, यमनी अकीक। यमनी अकीक में भी ये सारी किस्में हैं, ज़रूरी नहीं है कि यमनी एक किस्म का हो, यमनी में भी ये सुर्ख, सफ़ेद और दीगर मौजूद हैं। इसी तरह नीला अकीक, काला अकीक, इस तरह बनफसजी अकीक, गुलाबी अकीक, ये तमाम जो है इसकी किस्में हैं। सुलेमानी अकीक, और इसमें मशहूर जो है वो पीला अकीक जिसे शरफ़ शम्स, सुर्ख अकीक, और इसी तरह कबदी यानी कलेजी अकीक, और इसी तरह सब्ज़ अकीक, ये मशहूर किस्में हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पहना जाता है। लेकिन सुर्ख अकीक सबसे ज़्यादा मुअस्सर है और इसकी ज़्यादा ताकीद है, और रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी सुर्ख अकीक को ज़्यादा रिकमेंड किया। लेकिन बाकी भी अकीक जो हैं उनकी तासीर है, और अकीक का आप मिस्ताक बन सकते हैं पहनने का, जो भी आप अकीक का पत्थर पहने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख अकीक पहनते थे और ताकीद भी फरमाते थे, और एक रिवायत में है कि उनका अकीक काला भी था, काले अकीक को भी पहनते थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीर कायनात से भी फरमाया कि आप सुर्ख अकीक दाएं हाथ में पहना करें, ताकि ये मुकर्रबीन की निशानी है। और मुकर्रबीन कौन है? वो मलाइका जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इसी तरह खुदा की तरफ उठने वाला हाथ सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह को। जिस हाथ में अंगूठी हो और अकीक का नगीना पहना हुआ हो, वो खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब हाथ है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने अकीक पहना हुआ हो उसके रिज़्क़ में वुसअत होगी, खुदावंद करीम की तरफ से बला व मुसीबत से बचेगा, जाबिर सुल्तान से, जाबिर हाकिम से बचेगा, जालिम से बचेगा, खौफ व जबर से उसको छुटकारा हासिल होगा। और इस तरह दीगर फ़ज़ाइल भी ज़िक्र किए गए। तो बाज़ यहाँ लोग सवाल कर सकते हैं कि इतना फ़ज़ाइल एक पत्थर के, ये वो पत्थर हैं जिस तरह के आम मट्टी हमारे लिए खाना भी हराम है और आम मट्टी का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन जब हम खाके शिफा की तरफ आते हैं तो खाके शिफा छोटी सी जो है छोटा सा उसका दाना और छोटी सी उसकी मिकदार खाने से हम हर बीमारी से बच सकते हैं और शिफायाब हो सकते हैं, जिस तरह रिवायात अहले बैत हैं, क्योंकि वो खाके शिफा मंसूब हो गई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। इसी तरह जो चीज़ें मंसूब हो जाएं उनकी फिर अहमियत बढ़ जाती है। और एक रिवायत ये भी है कि ये अकीक का पत्थर जो है हज़रत मूसा जब कलाम करने गए, कलीमुल्लाह नबी हैं अल्लाह के साथ जबल तूर पे, तो वहाँ अल्लाह ने नूर हज़रत मूसा से, चेहरे के नूर से अकीक को खल्क किया। और ये पत्थर जो है अकीक, याकूत, फ़िरोज़ा, ये वो पत्थर हैं जो जन्नत के पहाड़ों में से हैं, और जन्नत के वो पहाड़ हैं जो अहले बैत के इर्द गिर्द हैं, और ये वो पत्थर हैं जिनकी फ़जीलत अहले बैत ने बारहा फरमाई है। इसी तरह सफ़र में भी अमान का बायस बनेगा आपके साथ ये, क्योंकि ये पत्थर जो हैं खुदा के ज़िक्र को भी सुनते हैं, खुदा का ज़िक्र भी करते हैं, और खुदा ने इनको अहमियत दी है। तो इस वजह से, क्योंकि हम वसीले के कायल हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुँचते, हम आम किसी ओहदेदार की तरफ जाएं तो हम वास्ता तलाश करते हैं। तो खुदा की ज़ात तो वाहदहुल्ला शरीक ज़ात है, और अहले बैत जो हैं वो इस्मत व तहारत के मालिक हैं। तो हम गुनाहगार और ऐबदार शख्स हैं, तो हम वसीले के साथ उन तक पहुँचते हैं, ताकि हाँ उन तक पहुँचते पहुँचते हमारे कम से कम गुनाह हों और कम से कम हमारी गलतियाँ हों।
تو یہ چیزیں جو ہیں شاعر حسینیہ ہوں، شاعر اہل بیت ہوں یا شاعر اللہ ہوں، یہ ہمیں ان تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں صحیح طریقے سے ان تک پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس شخص نے عقیق پہنا ہوا ہے اس کی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ بھی فضیلت عقیق میں سے ہے۔ اور عقیق کے جو پتھر ہیں اس کی بہت ساری قسمیں، کوئی بھی آپ پہن لیں، آپ عقیق پہننے کے مصداق میں آ جائیں گے اور اس کی فضیلت پا لیں گے، لیکن سب سے زیادہ شرف اور فضیلت جو ہے وہ سرخ عقیق کو ہے۔ اس کو آپ دائیں ہاتھ میں پہنیں تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیروزہ کے بارے میں، یاقوت کے بارے میں، در نجف کے بارے میں، جو مشہور پتھر ہیں، ایک ہی ویڈیو میں کوشش کریں گے ان کے فضائل ڈسکس کریں گے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نقش ذکر کریں گے کہ انبیاء اور اہل بیت کے انگوٹھیوں کے نقش کیا تھے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔